الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہی حقیقتاً اللہ ہے، پس تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ذکر کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ قدرت کسی اور مخلوق ذات میں نہیں پائی جاتی، تو تمہیں اسی کو معبود ماننا چاہیے، خدا ماننا چاہیے، اللہ ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو مانتے ہو جس میں یہ خوبی، یہ قدرت، یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم کہیں بھٹکائے جا رہے ہو، یا تو کوئی بھٹکا رہا ہے یا اپنی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے بھٹکے جا رہے ہو۔ اب اس کے لیے مثالیں تین دی گئی۔ پہلی مثال کیا دی گئی؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو دانے کو پھاڑتی اور گٹھلی کو پھاڑتی ہے۔ پھاڑ کر کے چھوڑ دیتی ہے کیا؟ اس سے پودا نکلتا ہے تو ڈھیر سارے دانے بن جاتے ہیں۔ گٹھلی کو پھاڑتی ہے، اس سے درخت بنتا ہے، اس میں دنیا بھر پھل لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو پروسیس ہے، یہ پروسیس آپ سے آپ تو ہوتا نہیں، کوئی کرنے والا ہے جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت یہ ہوتا ہے۔ تو کیا دانے کے سلسلے میں، گٹھلی کے سلسلے میں جس ذات نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، نہیں کر سکتا۔ اب جس نے بنایا اسی کو نے الہ ماننا چاہیے، اسی کو اللہ سمجھنا چاہیے، اسی کو معبود سمجھنا چاہیے۔ اب اس کو چھوڑ کے کسان کو پوجنے لگے، اس کو چھوڑ کر کے درختی کو پوجنے لگے، اس کو چھوڑ کر کے سورج کو پوجنے لگے کہ اس کی روشنی نہیں ملے گی تو غلہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب غلط تھنکنگ ہے، غلط سوچ ہے، مس گائیڈنگ ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز ہے اور سمجھنے کی کہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ایک ہے حب اور دوسرا ہے گٹھلی، دونوں کا نتیجہ تو وہی ہے۔ زمین کے اندر اسے ڈال دیجئے، پھٹے گا، پودا تیار ہوگا یا درخت تیار ہوگا، یہی ہوگا نا۔ اب اس سے جو اس کا پھل برآمد ہوگا آپ اسے غلہ کہہ کے یوز کیجئے یا پھل کہہ کے یوز کیجئے، لیکن یہ دو الگ الگ چیز کیوں؟ الگ الگ لفظ کیوں؟ اس پہ کبھی سوچا؟ ایک صاحب نے سوچا، انہوں نے ایک عجیب و غریب معنی مطلب بتایا۔ کیا معنی مطلب بتایا؟ ہم لوگ جانتے ہیں حب کے معنی ہوتا ہے پسند کرنا، محبت کرنا، چاہنا، جانتے ہیں نا۔ اب یہ جو غلہ ہے، دانہ ہے، اس کو حب کیوں کہتے ہیں؟
یہ جو دانہ ہے کسی بھی چیز کا، چاہے گیہوں کا ہو، چاہے چاول کا ہو، چاہے دال کا ہو، کسی چیز کا دانہ ہو، سب کو حب بولتے ہیں۔ کیوں حب بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دانہ ہمارے لیے پسندیدہ چیز ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو گٹھلی ہے تو وہ بھی دانہ، لیکن اس کو ہم پسند نہیں کرتے کھانا، اس سے ہم کوئی لذت نہیں حاصل کرتے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک کا نام حب اسی لیے پڑا کہ وہ پسندیدہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں، دوسرے کا نام نوا اس لیے پڑا کہ وہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی نئی چیز برآمد ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو نوا بولتے ہیں۔ وہ چیز ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی، درخت نکلا، اس کے پتے ہم یوز کرتے ہیں، اس کی لکڑی یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے، لیکن بذات خود وہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اور گیہوں، چاول، دال کے دانے بھی پسندیدہ، اس کے ڈنٹل سے بھی ہم بہت سارے کام لیتے ہیں، اس کے چھلکے سے بھی ہم لوگ بہت سارا کام لیتے ہیں، اس کی ہر چیز پسندیدہ ہے، لیکن یہاں لیا ضرور جاتا ہے، لیکن ہم اپنے لیے نہیں یوز کرتے، دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ہم کو نہیں پسند ہے۔ جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جامن کی ہو، شوگر کی دوا بنتی ہے، لیکن ایز اٹ از ہم نہیں کھاتے، مریض لوگ ہیں وہی کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل فرق، جس فرق کے لیے دو الگ الگ تعبیر رکھی، عملاً دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ مولانا انار کا دانہ ہے وہ کس میں گٹلی میں شمار ہوگا؟ وہ تو کھایا جاتا ہے۔ کس کو؟ انار آپ کھا جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی لذت اور ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے بہت سارے لوگ چوس چوس کے پھینک دیتے ہیں، بہت سارے لوگ گرا گزرتا ہے، کچھ دیر چباتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ بات بنے گی نہیں، پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کھا بھی جاتے ہیں جب وہ نرم ہوتا ہے، لیکن جب انار پورا پکا ہوا ہو اور اس کا دانہ قاعدے کا ہو، اس وقت کھانا مشکل ہوتا ہے۔ چلیے، تو ایک خاص بات یہ تھی اس میں سمجھنے کی۔ اس کے بعد کہا جا رہا یخرج الحی من المیت، حی کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، حرکت ہو، اور میت کہتے ہیں اسے جس کے اندر جان نہ ہو، حرکت نہ ہو۔ اب یہ تو بڑا کمال کا مسئلہ ہے، ایک چیز ہے جس میں جان ہے ہی نہیں، حرکت ہے ہی نہیں، لیکن اس سے جاندار چیز برآمد ہو جائے۔ اب انڈا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی جان اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو مرغی سے دیتی ہے، کچھ دنوں بعد اسی میں سے جاندار چوزا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی خود مرغی جاندار ہے، تو اب اس سے جو چیز برآمد ہوتی وہ جاندار نہیں ہوتی، انڈا جو برآمد ہوتا ہے وہ جاندار نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سسٹم ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز برآمد کرنا اور جاندار چیز سے بے جان چیز برآمد کرتا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جانور سے جانور برآمد ہوتے ہیں، جاندار سے جاندار برآمد ہوا، ایک حد تک کچھ سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک پروسیس سے ہوتا ہے، وہ بھی ایک پروسیس سے ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جاندار سے جاندار برآمد ہوا، لیکن وہ بھی جاندار سے جاندار برآمد نہیں ہوتا۔ جو نطفہ پڑتا ہے، چاہے کسی عورت کے رحم میں یا کسی جانور کے رحم میں، اس سے وہ جاندار برآمد ہوتا ہے نا، وہ بھی وہی ہو گیا کہ بے جان چیز سے، میت سے، مردار چیز سے جاندار چیز برآمد ہوئی، اس لیے کہ وہ جاندار تو نہیں ہے، جو خون ٹپکتا ہے، ایک عدد پانی کا یا خون کا یا ملی جلی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے وہ، لیکن اس سے پورا ایک انسان یا پورا ایک جانور بن کر کے برآمد ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ جانور سے جانور برآمد، لیکن وہاں بھی وہی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔
وہ اسی قبیل کی چیز ہے۔ मौलाना एक हाँ। मिसाल और हो सकती है क्या? क्या? काफिर के घर पे मतलब मोमिन का पैदा हो जाना या मोमिन के घर पे काफिर का हो जाना। देखिए, हो तो सकती है, लेकिन एक जगह आकर के गाड़ी अटक जाती है। कहाँ अटक जाती है? जब हम ये कहते हैं कुल्लो मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, चाहे कोई काफिर के घर में पैदा हो चाहे मोमिन के घर में पैदा हो, वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, तो उसकी पैदाइश तो गोया ठीक ठाक हो रही है। अब आप अगर इस फलसफे को मान लेंगे तो उसकी पैदाइश कुफ्र पे हो रही है, जो गलत बात है। आगे कहा गया है कि वो दुनिया में आता है, रहता है, सहता है, मिलता है, जुलता है, असर कबूल करता है, असर डालता है, तो वो मोमिन भी होता है, काफिर भी होता है। वाहो यो हवेदा नहीं व यो मस्जिदा नहीं व यो नसरा नहीं, यहां आकर के टकराव हो जाता है। इसलिए कि उस बात को अगर मान लिया जाएगा तो ये भी होगा कि अल्लाह ने तो जबरन पहले दिन ही से उस कैफियत में पैदा कर दिया, पैदा ही हुआ। और यही फलसफा ईसाइयों का है। कहते हैं इंसान पैदाइशी तौर पे गुनहगार पैदा हुआ है और ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पे चढ़ करके उसका कफारा अदा किया है। हालांकि ये बात गलत है। कुरान जो चीज कहता है वो क्या है? वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की, जान की, और इस बात की कि अल्लाह ने उस नफ्स को क्या किया? हमवार किया, बराबर किया, एतदाल पर और मुनासिब शक्ल में डेवलप किया। कसम है इस बात की। उसके बाद क्या कहता है? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बस उसने इल्हाम किया उस जान के अंदर। सूरह शम्स में है, क्या इल्हाम किया? फुजूर और तकवा, बिगाड़ की भी सलाहियत और बनाव की भी सलाहियत। उसके बाद अगला जुमला क्या है? कद अफलहा मन ज़क्काहा, वो यकीनन कामयाब होगा जो उसे परवान चढ़ाएगा और जो फुजूर वाली सलाहियत है उसको साफ करेगा, दूर करेगा। और आगे क्या क्या? वक़द खाबा मन दस्साहा, और यकीनन वो नाकाम होगा जो उसको आलूदा करेगा। यानी फुजूर वाली सलाहियत तो बाकी है, जो तकवा वाली सलाहियत है उसको आलूदा कर दिया, उसमें गलत सलत चीज जोड़ दी, ऐड कर दी। तो अल्लाह ताला ने हमको दोनों सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हम एक को मान लेंगे तो ये गलत होगा, और ये इसलिए पैदा किया है कि आजमाना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें ज़हूर पजीर होती हैं अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद। हम कितना अपने तौर पर उसको सही रुख देते हैं और कितना हमारे मुताल्लिकीन उसको सही रुख देते हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो इस आयत से खुद उस सोच की तरदीद होती है जो ईसाइयों की पाई जाती है कि सिर्फ फजूर के साथ, सिर्फ गुनाह के साथ पैदा किया और खूबी या अच्छाई कोई थी ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, हाँ, यहां असलन चूंकि तखलीक के हवाले से बात हो रही है ना, फालिकुल हब्ब वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, मानने न मानने के हवाले से नहीं हो रही। और कुफ्र और ईमान का ताल्लुक पैदा करने से नहीं है, तखलीक से नहीं है, निकालने से नहीं है, उसे तो मानने ना मानने से है। वो हमारे लिए एक ऑप्शनल इम्तिहान है, इसलिए वो बिल्कुल अलग चीज है जो दूसरी जगहों पे ज़ेरे बहस आई। यहां वो चीज नहीं। ठीक है, ज़ालिकुमुल्लाह, तो अब ये मिसाल देने के बाद कहा जा रहा है कि जो ये सिस्टम चलाता है, जो ये प्रोसेस चलाता है, वही असलन हकीकी माबूद है, वही सारी खूबियों का मालिक है, इसलिए उसी को माबूद होना चाहिए। और अगर कोई इस चीज को तस्लीम नहीं करता तो वो भटक गया। अब उसको आप यूं समझिए कि दुनिया के अंदर कोई इंसान हो, कोई जानदार हो या कोई चीज हो, बज़ाहिर हरकत तो वो करता है,
لگتا ہے کہ اثر اس نے ڈالا، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ وہ اثر روک دے یا سلب کر دے یا حکم نہ دے، کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ تیار کی گئی، اللہ نے آرڈر دے دیا کہ نہیں جلانا ہے، ہمیشہ تو جلاتی تھی، اس کے بعد بھی ہمیشہ جلا رہی ہے، لیکن ان کو نہیں جلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کے اپنے اختیار کی ہے ہی نہیں کہ وہ جلا دے۔ اللہ کا حکم آیا، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہے اصل حقیقت سمجھنے کی، کہ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز گرم ہے، کوئی چیز ٹھنڈی ہے، کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، کوئی چیز آرام پہنچاتی ہے۔ یہ ساری صفت بھی ان چیزوں کے اندر اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اسی وقت تک وہ اپنا اثر دکھاتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ نہ دکھائے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس سے اس اثر کو برآمد کر لے۔ ہم کو بیماری لاحق ہوتی ہے، دوا کھاتے ہیں، اگر اس کا اپنا اثر ہوتا تو کھایا تو ٹھیک ٹھاک ہو جانا چاہیے نا، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہاں شفا ہونی ہے، تب تک کوئی شفا نہیں پاتا۔ وہی دوا یہ حضرت یوز کریں ٹھیک ہو گئے، یہ حضرت یوز کریں ٹھیک نہیں ہوئے، وہی دوا ڈاکٹر دیتا ہے، خود ماتھا رگڑتا ہے، ایک ٹھیک ہو گیا دوسرا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہاں کیا حقیقت سامنے آتی؟ یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کی اپنی تاثیر نہیں ہے، وہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، اور وہ تاثیر وہیں دکھا پاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، جہاں نہیں چاہتا وہاں نہیں دکھا پاتا۔ وہ تو جو تھوڑا سمجھ بوجھ والے ہیں، حقیقت کو جان گئے، وہ لکھتے، اور جو لوگ نہیں جانے وہ تو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ تو اعلان کریں گے گارنٹیڈ علاج، گویا وہی خدا ہیں، سب بیماری ٹھیک کر دیں گے، اور پالکی رکھا جاتی ہے کبھی کبھی کہ نہیں ٹھیک کر پاتے، ہوتا ہے عملاً۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ ہاں کیا ہے؟ ہاں 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 اصل میں دیکھیے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اتنا کہ جو پروسیس ہے اس کو تیز کر دیا ہے، جو پروسیس ہے اس کی اسپیڈ بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے، اس نیچرل پروسیس سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کے اندر افادیت، جان کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس اسپیڈ کو بڑھا کر کے 6 مہینے کے بجائے ہم 6 دن میں کر لیتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں نہیں کر پاتے۔ اس پروسیس سے تو گزارنا ہی ہے، بس اسپیڈ بڑھا دیا۔ ایک گاڑی 40 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، ایک گاڑی 400 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، ہم نے اسپیڈ بڑھا دیا، جلدی پہنچ گئے بس، لیکن اس میں خطرات ہیں۔ تو ویسے ہی اس طرح جتنی چیزیں تیار ہو رہی ہیں اسپیڈ بڑھا کر کے، ان کی افادیت کم ہے اور خطرات زیادہ ہیں۔ افادیت بظاہر ہم منزل پہ پہنچ گئے، افادیت ہے، لیکن کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا 400 کلومیٹر چلانے سے، جان بچے گی نہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے، پروسیس وہی ہے نیچرل، لیکن اس کی اسپیڈ سے بڑھائی گئی۔ چلیے ابھی آگے اللہ تعالیٰ اور مثالیں دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، تو اندھیرے سے اس روشنی کو برآمد کرتا ہے۔ یہ سسٹم بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ سسٹم بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور کہہ رہا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے کیا کیا ہے؟ رات کو پرسکون بنایا ہے، سکون بخشنے والی چیز بنایا ہے۔ ہم اور آپ رات میں سو لیں تو جو سکون حاصل ہوتا ہے،
دن میں لاکھ سوئیں نہیں حاصل ہوتا. کیوں؟ کبھی غور کیا؟ میں اکثر سونے سے سر میں درد وغیرہ یہ لگتا ہے. وہ سب تو خیر ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں نیچرل. ہاں اچھا، آپ خوب لائٹ میں سوئیے اور اندھیرے میں سوئیے، دونوں کیفیت برابر ہے. آپ رات ہی میں سوئیے جو سکون کے لیے بنا ہے، لیکن خوب تیز لائٹ میں آپ کو پرسکون نیند آئے گی. کیوں؟ ہے تو رات سکون کے لیے. ہاں ذہن اندھیروں کو ایکسپٹ کرتا ہے. اصل میں ماحول جو ہے پورا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بھی اپنا اثر ڈالتا ہے. جو فضا بنتی ہے وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. ظاہر ہے دن میں وہ ماحول اور وہ فضا نہیں بن سکتی، اس لیے وہ چیز حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو رات کی نیند میں حاصل ہوتی ہے. دن میں سونے کو لوگ سوتے ہیں، نیند آتی بھی ہے، لیکن اس سے کے ذریعے جو سکون یا جسمانی طور پہ چینجز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے. وہ اصل چیز سمجھنے کی. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو حسبان بنایا ہے. حسبان کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حساب کتاب کا طول، ذریعہ. اب اسی سورج اور چاند سے تو دن رات کا ایک سسٹم ہے، اسی سورج چاند سے تاریخوں کا سسٹم ہے، اسی سورج چاند سے مہینوں کا سسٹم ہے، اسی سورج چاند سے سالوں کا سسٹم ہے. سب ہے. ایک مفہوم یہ ہے حسبان کا مطلب. اور ایک دوسرا مفہوم ہمارے مفسرین اور بھی بتاتے ہیں. وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو توازن کے ساتھ بنایا ہے، تناسب کے ساتھ بنایا ہے. یعنی اس زمین سے سورج کو اتنے فاصلے پہ رکھا ہے جتنے فاصلے پہ رہنے سے ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک رہے. وہ فاصلہ اگر گھٹ جائے تو ہماری زندگی ممکن نہیں رہے گی زمین پر، گرمی سے ہم مر جائیں گے. اور اگر وہ فاصلہ بڑھ جائے تو بھی ہماری زندگی ممکن نہیں رہے گی، ہم گرمی سے مر جائیں، یہ ٹھنڈک سے مر جائیں گے. اب جہاں جہاں تھوڑا سا فاصلہ کم زیادہ ہوتا ہے اسی زمین پر، جہاں جہاں تھوڑا سا فاصلہ کم زیادہ ہوتا ہے، جو برفیلے علاقے ہیں وہاں فاصلہ زمینی سطح سے سورج کے فاصلے میں مائنر فرق آتا ہے. آپ جغرافیہ پڑھیے، سائنس پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا مائنر فرق آتا ہے. لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں برفباری ہوتی ہے، وہاں موسم مستقل ٹھنڈا رہتا ہے، اور وہی کچھ اور حد کو پار کر جائے، وہ فاصلہ تھوڑا اور بڑھ جائے تو لوگ منجمد ہو جائیں گے، ٹھنڈک سے مرنے لگیں گے. یہ ہے. تو حسبان کا مطلب یہ ہے. وہی معاملہ چاند کا ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج سے اسے روشنی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک فاصلہ ہے. جتنے فاصلے پر وہ دونوں ہے، اس فاصلے کی وجہ سے جتنی چاند کو روشنی حاصل ہونی چاہیے ریفلیکٹ کر کے اس زمین پر پہنچانے کے لیے اتنی حاصل ہوتی ہے. اس کی جگہ اگر بدل دی جائے، قریب ہو جائے اور سورج سے، یا سورج سے اور فاصلے پر ہو جائے، تو جو روشنی ہم کو ریفلیکٹ ہو کر کے اس زمین پہ ملتی ہے چاند سے نا، وہ نہیں ملے گی. اور چاند کے جو اثرات اس زمین پہ پڑتے ہیں وہ نہیں پڑیں گے، بالکل وہ تہس نہس ہو جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے. آپ سوچئے مد و جزر کس وجہ سے آتا ہے؟ اس میں چاندی کا تو رول ہے.
گویا چاند جو کچھ بھی سورج سے حاصل کر رہی ہے اور اس کو زمین پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، تو زمین پہ پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، جس کو ہم مد و جزر کہتے ہیں، جوار بھاٹا کہتے ہیں، جو بھی چاہیں کہتے ہیں۔ بالکل، پڑھیے نا سائنس، پڑھیے۔ تو اب یہ جو ریفلیکشن ہے ایک خاص فاصلے پر ہونے کی وجہ سے، اس طرح کی چیزیں جو کائنات میں ایک سسٹم کے تحت ہم کو نظر آتی ہے، وہی سسٹم ہے جس کو حسبان کہا گیا ہے، وہی تناسب ہے، وہی نظام ہے جس کو حسبان کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، ایک تو حساب کے لیے رکھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ حساب سے رکھا ہے، تناسب سے رکھا ہے، توازن سے رکھا ہے، تاکہ یہاں نارمل زندگی گزر سکے۔ وہ حساب اور وہ توازن بگڑ جائے تو نارمل زندگی نہیں گزرے گی۔ اب یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص، کوئی جاندار، کوئی غیر جاندار، کوئی سائنسداں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ جو سارا سسٹم ہے جو اوپر بتایا گیا، یہ سب کیا ہے؟ اندازہ ہے، سیٹنگ ہے، پلاننگ ہے، منصوبہ ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کس کا؟ العزیز، جو کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، حاوی ہے، اس کے آگے کوئی اس کے آرڈر یا اس کے فیصلے یا اس کے منصوبے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کسی چیز کو یہ صلاحیت نہیں حاصل کہ وہ کچھ سوچے، کچھ منصوبہ بنائے تو وہ سب کچھ کر گزرے، ہر چیز اس کے اختیار اور کنٹرول میں ہو۔ ہم انسان کتنے منصوبے زندگی میں بناتے ہیں، ہر منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کوئی تو ہے جو اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ عزیز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کہ کچھ کرنا چاہے، کوئی منصوبہ بنائے، کوئی پلان بنائے، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی، کوئی اس کا روڑا نہیں بن سکتا۔ اب یہ خوبی صرف اللہ کی ذات میں اور اس کائنات میں کسی کے اندر نہیں۔ اور علیم کا مطلب کیا ہے؟ جاننے والا۔ یعنی یہ سارا سسٹم بیٹھانا آسان کام نہیں، سارے سسٹم کو ایک دوسرے سے مربوط رکھنا، ایک دوسرے سے جوڑے رکھنا، ایک دوسرے سے میچنگ کے مطابق چلانا، یہ چیز اسی کے لیے ممکن ہے جو جانکار ہو۔ اب مشینیں بنتی ہیں، پارٹ پرزے یہاں رکھے ہوئے، آپ ذرا جوڑ کے دکھا دیجیے۔ بولیں گے ہم سے نہیں ہوگا، انجینئر صاحب کو بلائیے۔ کیوں انجینئر صاحب کو بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ یہ پارٹ پرزے کیسے جوڑے جا سکتے ہیں۔ گھڑی ہی آپ کی ہے، کھول کھال کے رکھ دیجیے، آپ نہیں جوڑ پاتے اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن گھڑی ساز کو علم ہے، وہ جوڑ کر کے پھر گھڑی کو حرکت میں لے آئے گا، آپ ٹائم دیکھنے لگیں گے۔ لیکن آپ اگر کریں گے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ الٹا سیدھا کریں گے، پریشان رہیں گے، بہت تجربے کے بعد شاید کسی مرحلے میں آ کر کے سیٹنگ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے علم سے محروم ہیں، اس کے سارے پارٹ پرزے کے فنکشن سے محروم ہیں، اس سے لا علم ہیں، جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے، یہ چیز بھی کائنات میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کائنات میں کسی کو بھی جو علم ہے وہ تھوڑا بہت ہے، لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے۔ تو وہ ہر چیز کو میچ کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس لمیٹڈ علم ہو وہ صرف لمیٹڈ ہی کر سکتا ہے، اس کے آگے نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں گوگل ہر مرض کی دوا ہے، ہر نالج پرووائڈ کر دیتا ہے، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ جو اس کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے صرف وہ کر پاتا ہے، جو چیز فیڈ نہیں کی گئی وہ نہیں کر سکتا، وہ محدود ہے۔ اب ہم نے زیادہ فیڈ کر دیا ہے، زیادہ ہمیں وہ بتا دیتا ہے، لیکن جو چیز فیڈ ہی نہیں کی ہے
وہ کبھی نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ کی ذات کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو ہمیں جو چیز سمجھنے کی وہ یہ. اب آگے اللہ تعالیٰ اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنی قدرت اور وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے. لوگ سورج کو بھی پوچھتے تھے، چاند کو بھی پوچھتے تھے، ستاروں کو بھی پوچھتے تھے. اسی لیے ان چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. ان کی اپنی تاثیر نہیں ہے، اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. جو اس سے کسی پہلو سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس دن تک اس نے اسے کہا کہ یہ کرو کرے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب بند، قیامت برپا ہوگی تو سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کوورت. ستاروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ مرجھا کر کے گرنے لگیں گے. اذا النجوم انتصرت ہے نا سب قرآن میں. تو جو ان کا فنکشن ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور جس دن اللہ چاہے گا کہ یہ فنکشن بریک ہو جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا اور اس کے لیے ایک فنکشن طے کر دیا ہے. اس فنکشن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. کیا فنکشن طے کیا ہے؟ کہ سورج یہ ستارے اس طرح سے آسمان پر نکلیں، اس طرح سے ڈوبیں، اس سے ہم کو کچھ رہنمائی مل جائے. اسی کو کہا گیا لِتَہْتَدُوا، تاکہ تم اس کے ذریعے کیا کرو؟ ہدایت حاصل کرو. کس چیز کی ہدایت؟ دنیا میں ادھر ادھر آنا جانا ہے تو آج نہ سمت معلوم کرنے کے لیے گھڑی میں بھی سسٹم ہے، قبلہ نما بھی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا. آپ کھلے میدان میں ہیں، سو کے اٹھے، اگر پہلے سے معلوم ہے تب تو کچھ رہے گا معاملہ، ورنہ آپ بھول جائیں گے، بھٹک سکتے ہیں. سمندر میں ہے تب تو اور زیادہ بھٹک جائیں گے. تو اب اس وقت کیسے سمت معلوم کریں؟ یہی ستارے ہیں جو کام دیتے ہیں سمت بتانے کے. یہ ستارے اس لیے کہ ستارے جو آسمان پہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے ظاہر ہونے کی جگہیں فکس ہیں، ان کا ٹائم فکس ہے، ان کے اینگل فکس ہیں. کون سا تارا کدھر نکلے گا، آج کی ڈیٹ میں کہاں پر نکلے گا، کل کی ڈیٹ میں وہی تارا کہاں پہ نکلے گا، جگہ بھی بدلتا ہے. ڈائریکشن وہی رہے گا، لیکن ہمیں لگے گا کہ بدل رہا ہے. جیسے چاند ہے، اپنی جگہ ہے، اس کا اپنا محور ہے، اسی میں وہ گردش کرتا ہے. لیکن ہم کو کیا لگتا ہے پہلی تاریخ کو یہاں پر نکلا تھا پچھم طرف، ایک دم نیچے تھا، دوسری تاریخ کو تھوڑا اوپر آ گیا، تیسری تاریخ کو اور اوپر آ گیا، 15 تاریخ کو ایک دم سر پہ آ گیا، اور پھر الٹے ڈائریکشن میں چلا گیا اور جاتے جاتے ڈوب بھی گیا. مہینے کے حساب سے بھی ہاں، مہینے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، ویسے ہی تاروں کا بھی ہے. تو یہ جو پورا ایک سسٹم وہاں نظر آتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مختلف طرح کی گائیڈ لائن یا رہنمائی ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا ہے ہماری ضرورت کے لیے. آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف وسائل کے ذریعے اس کے لیے کچھ دوسرے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے جو ہر جگہ کام دیتی ہے. اور یہ ساری چیزیں تو فیل ہو جاتی ہیں کہیں کہیں. ہاں، پورا موبائل سسٹم اگر حکومت بند کر دے گیا، جب مرضی ہوتی ہے نیٹ بند. آسام میں ہنگامہ ہے، نیٹ بند. کشمیر میں ہنگامہ ہے، نیٹ بند. ہریانہ میں ہنگامہ ہے، نیٹ بند. ہلدوانی میں ہنگامہ ہے، نیٹ بند. آپ بڑے خوش تھے کہ ہم تو ایڈوانس ہیں، روز کی خبر خیریت مل جاتی، اور حکومت نے صرف ایک چابی گھمائی، بند. اب آپ ہو گئے شٹ ڈاؤن. یہ ہے مشینری. لیکن اللہ کا جو فطری نظام ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو.
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اب اتنی ساری جو باتیں ہم نے بتائی یہ سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جس کے ذریعے اللہ کی پہچان کی جا سکتی ہے، اور کھول کھول کے بیان کر دی۔ اب اگر اس پہ کوئی غور کرے، کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت تک پہنچنے کا فائدہ کس کو ملے گا؟ لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو جو جاننا چاہے، لیکن جو نہ جاننا چاہے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ استاد کھڑا ہو کے پڑھاتا تو ہے، لیکن جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا علم دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ اور جو کھلنڈرے ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے، ان کو کچھ علم نہیں ہوتا، فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ فرعون آپ سے زیادہ سمجھتا تھا، ہاں فرعون آپ سے زیادہ سمجھ، یہ نہیں کہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں، بتانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہی تھے، ہارون علیہ السلام گئے ہی تھے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جانتے بوجھتے نفس کی غلامی کرنا۔ کون شرابی نہیں جانتا کہ شراب نقصان دہ ہے، پھر بھی کیوں پیتا ہے؟ کون شرابی نہیں جانتا؟ کون سگریٹ پینے والا نہیں جانتا کہ سگریٹ نقصان دہ ہے؟ کون گٹکا کھانے والا نہیں جانتا کہ یہ نقصان دہ ہے؟ پھر بھی کھاتا ہے، کیوں؟ مزہ آتا ہے، تو مزے کے چکر میں یہ سب ہوتا ہے۔ ہاں ویسے ہی جو لوگ حکمراں ہوتے ہیں ان کو لوگ عزت دیتے ہیں، ان کے چرچے کرتے ہیں، ان کی واہ واہی ہوتی ہے، ان کے عیش و آرام کے وسائل بھرے پڑے رہتے ہیں، ٹھاٹ کرتے ہیں۔ تو اب اگر وہاں کرسی سے ہٹنا پڑ جائے یا ان چیزوں پر سے اختیار ختم ہو جائے تو ان سب چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا نا۔ تو جانتے بوجھتے وہ نہیں مانتے۔ اہل کتاب نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول صحیح بات کہہ رہے ہیں، قرآن کتاب برحق ہے، وعدہ کیے ہوئے تھے اپنے وقت کے نبیوں سے، لیکن پھر بھی انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لوگوں نے پوچھا تو اس کو بھی کہہ دیا کہ ہاں محمد سچا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہماری ناک کٹے گی، ہم آج سردار ہیں، ہم اس کی ماننے لگے تو وہ سردار ہو جائے گا، ہم سردار نہیں رہیں گے۔ یہی معاملہ فرعون کا تھا۔ چلیے آگے مزید اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک جان کون؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس ٹھہرنے والی چیز ہے اور رخصت ہونے والی چیز۔ استقرار، قرار مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ مستقر مانے ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی چاہت رکھنے والا۔ ویسے ہی الوداع، الوداع یا رمضان بولتے ہیں نا، کیا مطلب؟ رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، اسی سے ہے مستودع۔ استودع مانے رخصتی چاہنے والا، جدا ہونے والا، اب زیادہ دیر ساتھ نہیں رہے گا۔ تو اسی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، بس تم ٹھہرتے ہو اور رخصت ہو جاتے ہو۔ اب یہ ایسا مالفظ ہے کہ مختلف انداز سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے، رہتا ہے، اور جب موت قریب آتی ہے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب ہے یہ کہ رخصت ہونے کا جو مرحلہ ہے وہ شارٹ ہے، اور ٹھہرنے کا جو مرحلہ ہے وہ طویل ہوتا ہے۔ اب اس مرحلے کو جو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں
وہ اس کا الٹا معنی پہناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مستقر کا مطلب آخرت میں جو مستقل رہیں گے وہ، اور مستعذہ کا مطلب دنیا میں چند دنوں رہتے ہیں، عارضی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، وہ زندگی مراد ہے. اب کوئی بھی مراد لیں، مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایک مہلت عمل دی ہے، اور اس مہلت عمل کے ذریعے ہمارے بارے میں آگے کا فیصلہ ہوگا. اب آگے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے آیتیں کیا کی ہیں؟ کھول کے بیان کر دی. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. فقہ معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. مسئلے مسائل جب پیچیدہ آ جاتے ہیں تو فقیہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. ان کو فقیہ کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ سوجھ بوجھ کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے ایک متعین راہ بتاتے ہیں کہ یہ راہ ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. فقیہ اس لیے کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور تم میں سے کوئی وقتی زندگی گزارتا ہے، کوئی مستقل زندگی گزارتا ہے مختلف طرح کی شکلوں میں، یہ سب بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی. اور اس نشانی کے ذریعے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے. لیکن کس کو؟ جو غور کرے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو اپنے سمجھنے کی صلاحیت کو یوز کرے گا، وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اس نے اس طرح کا نظام ڈیولپ کیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی طرف اور اشارہ کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے کی پانی کو نازل کیا ہے. جتنے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھیں گے نا کہ پانی میں کیا کیا ہوتا ہے، بتائیں گے سب. یہ کیمیکل ہوتا ہے، یہ کیمیکل ہوتا ہے، ہائیڈروجن ہوتا ہے، آکسیجن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نائٹروجن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سائنس میں نے نہیں پڑھی. اتنا جانتا ہوں کہ کیمیکل کمبینیشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو وہی کیمیکل دے دیجئے اور کہیے ذرا پانی بناؤ، کوئی بنا کے دکھا دے گا؟ بس اس کے کچھ جو خوبی ہیں یا کچھ جو اثرات ہیں اس کی شناخت ہو گئی تو کہتے ہیں یہ خوبی ہے اس میں، یہ خوبی ہے اس میں، یہ خوبی ہے اس میں، اور یہ سب سے مل کر کے پانی بن گیا ہے. یقیناً وہ خوبی ہے، لیکن ان خوبی کو جوڑ کر کے پانی کا روپ دینا یہ اس سے اوپر کی چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو پانی بنا دیا اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کو بنانا ہو تو ہم نہیں بنا سکتے. اور اس پانی کو ہر ایک کی ضرورت کے لیے ہر ایک تک پہنچانے کا انتظام کر دیا. بنا کے سمندر میں چھوڑ دیتا تو ہم پہاڑ پہ رہنے والوں کو سمندر تک پانی لینے کے لیے جانا پڑتا، آنا پڑتا. لیکن اللہ نے بارش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ پانی خود ان کے یہاں آ جاتا ہے، برستا ہے، ٹپکتا ہے، وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور پیتے. گلیشیئر کی شکل میں گرین بھی کیا گیا. مختلف سسٹم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور بارش کے نتیجے میں مزید تم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. اسی پانی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں ہر چیز کا پودا. چٹیل پہاڑ پہ کیوں پودا نہیں ہوتا؟ وہاں اللہ نہیں نکالنا چاہتا، اور مٹی میں ہو جاتا ہے. اللہ نکالنا چاہتا ہے. اسی طرح اسی مٹی میں اگر بارش نہیں ہو تو پودا نہیں نکلے گا.
पानी नहीं पहुंचे किसी जरिए से सिंचाई करके तो भी नहीं निकलेगा, लेकिन पानी पहुंच गया तो निकलेगा पौधा। आप ऐसे खुश्क मिट्टी में डाल दीजिए कोई पौधा, लेकिन अगर बारिश नहीं होगा तो वो पौधा आपको दाना नहीं देगा, फल नहीं देगा, सूख करके वहीं बर्बाद हो जाएगा। ये है असल चीज जो समझा रहा है कि उसी पानी से हम निकालते हैं। हम अगर ना निकालना चाहें तुमको कोई पौधा नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह ताला क्या करे, फ़अख़रजना मिन्हु, खजीरन नहीं है, खज़रन है। और बस हमने उससे क्या निकाला, हरा भरा पौधा, सब्जा, यानी दाना हम डालते हैं ना, और वो जब ऊपर बरामद होता है तो बरामद होने के बाद हरा भरा पौधे की शक्ल में फैलता है। उसके बाद वो मरहला आता है कि उसमें दाना पड़े, उसी को फिर अल्लाह का नुखरिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन। अब वो पौधा जब हरा भरा खड़ा होता है तो उससे हम निकालते हैं क्या, हब्बन, दाना। तुमने एक दाना डाला था और हम उस एक दाने से 100 दाने निकालते हैं। गेहूं की का एक दाना ना जमीन में हम डालते हैं, लेकिन जो पौधा खड़ा होता है पूरा एक बाली होती है, उसमें 50 दाने होते हैं। अच्छी फसल हो तो सैकड़ों दाने होते हैं, खराब फसल हो तो 10-20 दाने होते हैं। लेकिन है ये कि एक दाने में मुतरक्किबन तह दर तह, ऊपर नीचे एक दूसरे पे सवार, नीचे से लेके ऊपर तक जो बाली होती है, ऐसा लगता है कि नीचे वाले के ऊपर दूसरा दाना, उसके ऊपर दूसरा दाना, उसके ऊपर दूसरा दाना जाता है। उसी को कहा गया मुतराकिबन। रुकूब माने होता है सवार होना, मुतराकिब माने एक दूसरे के ऊपर सवार होना, यानी नीचे से ऊपर तक लगता है कि एक दूसरे के ऊपर सवार है। ये जो पूरा एक निजाम और सिस्टम है, ये अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ताला बता रहा है, व मिनन नखले मिन तलहा किनवानुन दानिया, और खजूर के दरख्त से हम निकालते हैं, मिन तलहा, उसके गाभे से। गाभा जानते हैं, खेती बाड़ी नहीं की है तो कैसे जानेंगे, बागबानी नहीं की है तो कैसे जानेंगे। असल में देखिए, हम आम का दरख्त लगाते हैं, आम के दरख्त में आम फलने से पहले फूल आता है जिसे मज्जर कहते हैं। उस फूल से फिर आम का दाना बरामद होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है, फिर वो लटकता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, या तो पक के गिर जाता है या हम तोड़ लेते हैं। यही होता है ना। तो ये जो फर्स्ट फेस है कि एक डंठल निकलती है खास अंदाज की और उसमें मज्जर आता है, ये दूसरी डंठल निकलती है उसमें सिर्फ पत्ते होते हैं, उसको गाभा नहीं बोलते। जो शाख बरामद होती है और उसमें फूल लगते हैं, उस शाख को गाभा बोलते हैं। उस शाख को क्या बोलते हैं, गाभा बोलते हैं। और अब उसके बाद जो फल आएंगे, चाहे वो आम के फल हो, एक ही गाभे में कई फल होते हैं। खजूर का दरख्त हो, उसमें से जो इस तरह के शाख निकलती है, उसमें कितने खजूर लटकते हैं। एक अंगूर की एक शाख निकलती है, उसमें कितने अंगूर लटकते हैं। उसी को कहा जा रहा है, खजूर के दरख्त में से उसके गाभे से किनवानुन, खोशे होते हैं, गुच्छे होते हैं, दानियतुन, जो करीब होते हैं। करीब का मतलब ये कि दरख्त में कहीं भी फले वो नीचे झुक के आ जाते हैं। जब फल उनके अंदर लगता है तो वो नीचे की तरफ झुक करके आते हैं। उसी का इशारा है दानियतुन। दाना यदनु माने करीब होना, दानियतुन माने करीब होने वाली, यानी पहले तो ऊपर निकलती है, लेकिन जब फल लगने लगते हैं तो वही झुक करके नीचे आ जाता है। उस पूरे प्रोसेस को कहा जा रहा है। ये भी कौन करता है, अल्लाह ताला। आगे और कहा जा रहा है, वैसे ही हम अंगूरों के बागात बनाते हैं, निकालते हैं, जैतून के बागात निकालते हैं, रुम्मान, अनार के बागात निकालते हैं,
یا انار نکالتے ہیں، انار پیدا کرتے ہیں، انار پیدا بناتے ہیں۔ اب یہ زیتون اور رمان کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے مشتبہن و غیر متشابہ۔ مشتبہن ہے یا متشابہن ہے؟ نہیں، متشابہن تو بعد میں ہے، یہ کیا ہے؟ مشتبہن و غیر متشابہن، ٹھیک ہے۔ شبہہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈمڈ ہونا۔ کیوں گڈمڈ ہوتا ہے؟ سملرٹی ہوتی ہے، اس لیے ایک جیسی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انگور کے جتنے دانے بنتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، انار کے جتنے دانے بنیں گے سب ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک۔ لیکن انہی میں کوئی کھٹا لگتا ہے، کوئی میٹھا لگتا ہے۔ انگور کھٹے ہیں نہیں کھاؤں گا، میٹھے ہیں کھاؤں گا۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ ویسے ہی انگور کالا بھی ہوتا ہے، انگور ہرا بھی ہوتا ہے، انار کے دانے سفید بھی ہوتے ہیں، انار کے دانے لال بھی ہوتے ہیں دونوں انار ہیں ملتے جلتے، لیکن ان کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، ان کا سائز بھی الگ ہوتا ہے۔ اسی کو کہا گیا مشتبہن و غیر متشابہ، ملتے جلتے ہیں کہ ہم انار ہی کہتے ہیں ہر چیز کو۔ آم کی اتنی ویرائٹی ہے، سب کو آم کہتے ہیں اس لیے کہ ملتے جلتے ہیں، لیکن ٹیسٹ الگ، کلر الگ، سب کچھ الگ ہوتا ہے۔ اسی کو کہا گیا انار ہیں ملتے جلتے ہیں لیکن ٹیسٹ الگ، کلر الگ، سائز الگ، طرح طرح کے فرق ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا مشتبہن و غیر متشابہ، یعنی ایک چیز فکس نہیں ہے، اس میں بھی اللہ نے ویرائٹی رکھی ہے، اور اس ویرائٹی کی لذت ہم پاتے ہیں۔ موسم آئے گا تو دسہری ہی کھائیں گے، ہاپس ہی کھائیں گے، لنگڑا ہی کھائیں گے، اور آم نہیں کھائیں گے۔ کھائیں گے؟ کیلا کھائیں گے تو بھساول والا ہی کھائیں گے، حاجی پور والا ہی کھائیں گے، حالانکہ ویرائٹی تو بہت ساری دنیا میں ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اب وہ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ان چیزوں کے پھل کی طرف دیکھو۔ یہ جو میں نے تم کو گنایا، رمان، زیتون، انگور وغیرہ وغیرہ، ان کے پھل کی طرف دیکھو، کیسے وہ پھل اپنے ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ آم کا چھوٹا دانہ ہے تو کھٹا ہے، نہیں کھائیں گے، وہ کھٹا کساؤ جو چاہیے کہیے، اور وہی بڑھ گیا تو بھی کھٹاپن تو کم ہو گیا، تھوڑا سا مزہ کے لیے کھا لیں گے، اور وہی پک گیا چاؤ سے کھائیں گے، 50 روپے 100 روپے 500 روپے کلو خرید کے کھائیں گے۔ اب یہ جو مختلف اسٹیجز ہیں، اس سے کون گزارتا ہے ان چیزوں کو؟ اسی کو کہا گیا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھل کی طرف غور کرو، دیکھو جب وہ پھل دھیرے دھیرے پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، وینعہ، اور جب وہ پھل پکتا ہے، ین مانے ہوتا ہے پکنا، پختہ ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ ذرا ذرا سے فرق سے اتنے اقسام کے ہر چیز پیدا کرنا، حالانکہ زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، مٹی وہی ہے۔ اب باغ کا یہ ہمارا احاطہ ہے، اس میں ہم دسہری لگا دیں، لنگڑا لگا دیں، ہاپس لگا دیں، سب ہوگا،
اس میں ہم بھساول کا کیلا لگا دیں، حاجی پور کا کیلا لگا دیں، سب ہوگا. ہم اس میں لال گلاب لگائیں، چاہے سفید گلاب لگائیں، چاہے ہرا گلاب لگائیں، سب لگے گا. وہی مٹی، وہی پانی، لیکن برآمد الگ الگ ویرائٹی. یہ کون کرتا ہے؟ اسی کہا گیا کہ ذرا غور کریں گے تو یہ ہوگا اصلاً اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے جو یہ چیز کرتی ہے. ورنہ آپ سے آپ ایسا نہیں، ایک جیسی چیز ہونی چاہیے جب سورس ایک جیسا ہے تو، لیکن اس کے باوجود یہ فرق پیدا کرنا، یہ فرق رکھنا، اس فرق کے لحاظ سے اسے ڈیولپ کرنا، یہ صرف اللہ کا کارنامہ ہے. اب اتنا سب گنانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اتنی ساری چیزیں سمجھ جانے کے بعد تو کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. لیکن لوگوں نے گڑبڑی کی ہے. کیا گڑبڑی کی ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کرتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کس کو؟ الجن، جن کو. جو عرب کے مشرکین تھے وہ جنوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جنوں کو بھی بااثر سمجھتے تھے. ان کے ہاں جو کہانت کا سسٹم تھا، اور کاہن لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمارا تعلق خاص جن سے ہے، اور اس کے توسط سے ہم خبریں بھی اللہ کے ہاں سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بابا لوگ ہیں نا، بابا لوگ، وہ بھی جن کو قابو میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی ہر بگڑی بنا دوں گا. اپنی چاہے نہ بنے لیکن آپ کی ہر بگڑی بنا دوں گا. تو یہ جو بگڑے لوگ ہیں یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں. اسی کہا گیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کرے گا، گویا اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا دیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جن جس کو وہ شریک ٹھہرا رہا ہے اس کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، اور جن کی بعض خوبیاں اپنی جگہ، لیکن اس کی حد ہے. قرآن نے کہا نا کہ جن سنگل لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شہاب شاقب کے ذریعے مار کے بھگا دیتا ہے، ایک حد کے آگے نہیں جا سکتے. ہماری ایک رفتار ہے، ہم سے تیز رفتار جنوں کی ہے. ہم اڑ کے نہیں جا سکتے، وہ اڑ کے جا سکتے، تبھی تو پہنچ جاتے ہیں آسمان دنیا پہ سنگل لینے کے لیے، جس کا قرآن اشارہ کرتا ہے. لیکن ایک حد کے آگے ان کے لیے دروازہ بند. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ہی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس سے آگے نہیں دی. اتنی ہی صلاحیت دی، اس سے زیادہ نہیں دی. ہم کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم یہاں ایک 100 قدم تک کوئی خوشبو یا بدبو سونگھ سکتے ہیں. ہم کو اتنی صلاحیت دی. لیکن بعض جانور ایسے ہیں جو اس سے زیادہ سونگھ لیتے ہیں، ان کو وہ صلاحیت زیادہ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، اور اس الگ الگ صلاحیت کے لحاظ سے وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کی صلاحیت لمیٹڈ ہے. یہ اصل چیز ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وَخَلَقَهُمْ، ان جنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ مخلوق ہو کر کے خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں انہوں نے گڑھ لیا ہے اللہ کے لیے بیٹے، جیسے یہودیوں نے گڑھ لیا ہے، عیسائیوں نے گڑھ لیا ہے، اور بیٹیاں جیسے مشرکین نے گڑھ لیا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی نالج کے، بس قیاس کر کے، اندازے سے، گمان کی بنیاد پر. سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات کہ وہ مخلوق کے برابر ہو. پاک ہے اللہ کی ذات کہ وہ بیٹا بنے یا اس کی کوئی اولاد ہو. پاک ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی بیٹی ہو. اس لیے کہ بیٹا بیٹی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کمزور ہیں. کیا ہیں؟ کمزور ہیں. کیسے کمزور ہیں؟ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے
پہلے نہیں تھا آج پیدا ہوا اور ایک وقت تک رہے گا مر جائے گا، گویا آپ لمیٹڈ ہو گئے. یہ ہے کمزوری. اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں، پہلے سے تھا، ہر مخلوق ختم ہو جائے گی پھر بھی اللہ رہے گا، وہ پاک ہے اس سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اس لیے کہ یہ سب کمزوری کی علامت ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور وہ بلند ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے برابر سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی خوبی مانتے ہیں، ایسی خوبی جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو اللہ اس سے بلند ہے. اب اگر اتنا سمجھانے کے بعد یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تو مشرکین کو توبہ کرنا چاہیے اور توحید کو اختیار کر لینا چاہیے. یہ ہے اصلاً سمجھانا مقصود، جس کے لیے یہ سارے دلائل دیے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو کفار اور مشرکین کو سنا دیا، یہ سمجھا دیا. ہم دائی لوگ، ہمارے درمیان جو مشرکین ہیں، ان کو یہ سب کبھی سمجھاتے ہیں؟ اس طرح سے ان کو ان کے معبودوں کی کمزوری بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے. تو ہمیں اپنے داعیانہ کوشش میں اللہ کی ان آیات کے اندر جو اللہ کی خوبیاں اور جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اس کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں، وہ بتانا چاہیے. وقتی طور پہ یقیناً ناگوار گزرے گا، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے سدھر جائیں گے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.